صدقہ کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کے ایک ایک اسلوب کو جس محبت سے، جس احترام سے اور جس قدر کی نگاہ سے صحابہ نے دیکھا، پوری دنیا میں کسی قوم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ مسلسل جامعہ معظمیہ کے طلباء سے جمعہ کی اس بابرکت نشست میں سن رہے ہیں، کبھی حضور کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، کبھی حضور کے ماتھے کی بات ہوتی ہے، کبھی حضور کے ابروؤں کی بات ہوتی ہے، کبھی حضور کے رخساروں کی بات ہوتی ہے، کبھی حضور کی ریش مبارک کی بات ہوتی ہے، اور آج حضور کے مبارک سینے اور پیٹ کی بات سن رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک اور حضور کے بطن مبارک اور حضور کے پیٹ مبارک کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا لینا کائنات کی سب سے بڑی عظمت اور سعادت سمجھتے تھے۔ اور یہ بچہ محمد اویس معظم آباد کا ہے، ڈیرہ سٹوانا سے یہ بچہ ہے، اور تیسرے سال جامعہ معظمیہ میں درس نظامی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں، ساتھ سکول کی تعلیم بھی جاری ہے، اور تیسرے سال میں یہ الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ان دین کے خادموں کو اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ ہماری گفتگو کا عنوان ایک عرصے سے جاری ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت پہ گفتگو شروع ہوئی، اس میں عرض کیا تھا کہ ایک گفتگو کا عنوان ہدایت ہے اور دوسرا صراط مستقیم ہے۔ ایک جمعہ غیر حاضری ہوئی، اس سے پہلے ہم نے ہدایت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر لی تھی، اور آج صراط مستقیم کی طرف ہم اپنا سفر شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کو بامعنی سمجھیں کہ صراط مستقیم کے صرف لفظ کو اور صراط مستقیم کے صرف معنی کو ہم نے نہیں سمجھنا، بلکہ جو حقیقتاً سیدھا راستہ ہے اس کا راہی بننا ہے۔ دوستان عزیز وقار، سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص اگر لاہور جانا چاہے تو موجودہ وقت میں سیدھا راستہ موٹر وے کا ہے، اس میں گاڑی بھی محفوظ ہے، ایندھن بھی مناسب خرچ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اور کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہاں سے کوٹ مومن جاؤ، کوٹ مومن سے سالم جاؤ، سالم سے منڈی بہاؤالدین جاؤ، منڈی بہاؤالدین سے بڑی نہر کے ساتھ چلتے ہوئے سرائے عالمگیر پہنچو، اور سرائے عالمگیر پہنچ کر جی ٹی روڈ پہ سوار ہو کر سارے درمیانی شہر دینا، کھاریاں، لالا موسا، گجرات، گجرانوالا دیکھتے ہوئے لاہور پہنچو، یہ عقل مندی ہوگی یا نادانی کی بات ہوگی؟ تو صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس میں آسانی کے ساتھ مختصر وقت میں آپ کو منزل مل جائے۔ صراط مستقیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے جس میں نشیب و فراز نہ ہو۔ نشیب و
فراز نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، ایسی منزل جس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس میدانی راستہ موجود ہے اور آپ پہاڑی راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسلام آباد جانا ہے، موٹر وے آسانی کے ساتھ دستیاب ہے اور اس پہ چل کر آپ آسانی کے ساتھ اسلام آباد پہنچ پاتے ہیں، اور کوئی شخص آپ سے یہ کہے تیتی پھاٹک چلے جاؤ، چکیاں چلے جاؤ، شاہ پور خوشاب چلے جاؤ، اور وہاں سے ابھی میں آپ کو ادھر نہیں بھیج رہا جو پرانا راستہ تھا، آگے تلا گنگ چلے جاؤ، تلا گنگ سے پھر اندر سے پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے آپ راولپنڈی اور اسلام آباد پہنچ جاؤ، یہ مشورہ پیار کا ہوگا یا یہ مشورہ فساد کا ہوگا؟ تو وہ راستہ جو نشیب و فراز سے پاک ہو، جس میں خواہ مخواہ کا اونچ نیچ نہ ہو، اترنا چڑھنا نہ ہو، سیدھا راستہ ہو، اس کو میرا رب صراط مستقیم کہتا ہے۔ بات کو میں بڑھا سکتا ہوں، لیکن میں نے بات کو بہت آگے لے جانا ہے۔ صراط مستقیم کا تیسرا مطلب اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس راستے پہ یوسف بھائی اور میں چل رہے ہوں، اس راستے میں کوئی ڈاکو نہ ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بعض اوقات راستہ صاف بھی ہوتا ہے، راستہ شارٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نقصان کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اس وقت مشورہ دیا جاتا ہے کہ راستہ لمبا ہی چن لو لیکن محفوظ ہو۔ تو وہ راستہ جس میں کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو، جیب خالی کرنے والا نہ ہو، تمہاری گاڑی چھیننے والا نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، وہ صراط مستقیم کہلائے گا۔ یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ راستہ مختصر ہو، اور راستہ اونچ نیچ سے پاک ہو، اور راستے میں کوئی ڈاکو، وہ راستہ جس راستے کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اسے صراط مستقیم فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار، صراط مستقیم قرآن کی بولی میں اور مصطفیٰ کی بولی میں کیا ہوتا ہے؟ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور کے صحابہ کرام نے مختلف حوالوں سے صراط مستقیم کی تعریف کی ہے۔ میں بڑے مختصر طریقے سے اس کو کھولنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، صراط مستقیم کا ایک معنی اللہ کی کتاب ہے۔ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، اللہ نے جو کہا ہے اپنی کتاب میں اس کو مانتا ہے، اور اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، وہ اللہ کے کاغذوں میں صراط مستقیم کا مسافر بن جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ، بول دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصراط المستقیم کتاب اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ سیدھا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب فرقان، اللہ کی کتاب آسمان سے اترا ہوا اللہ کا نور۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہدایت ہم نے اس لیے آپ کے پاس بھیجی ہے اور اس لیے آپ کے سینے پر اس کو نازل کیا ہے کہ اس کو منزل بنا کر آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا مسافر بنا دے۔ جو گمراہی میں ہے اسے ہدایت مل جائے، جو فاسقی میں ہے، گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اسے صالحیت اور نیکی مل جائے، جو اللہ کی معرفت سے بے بہرا اور دور ہے اس کو اللہ کا تعارف نصیب ہو جائے۔
تو فرمایا مولا علی فرماتے ہیں صراط مستقیم کا ایک معنی اللہ کی کتاب ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کا اور قرآن کا جوڑ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ رمضان قرآن نہیں، شہر نون کے نیچے زیر ہے نا، شہر جی غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. ذہن میں سوال آ سکتا ہے قرآن تو 23 سالوں میں اترا. کتنے سالوں میں؟ قرآن 23 سالوں میں اترا، اور اللہ کہتا ہے قرآن رمضان میں اترا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ پر جس مہینے میں اکٹھا اتار دیا وہ رمضان ہے، اور لوح محفوظ سے ضرورت کے مطابق جبرائیل امین رسول کریم کی خدمت میں پیش کرتے رہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، معلوم ہوا کہ قرآن کا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان کا تعلق قرآن سے ہے. اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے، ہم جدا نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کا اہتمام کیا اور نماز تراویح میں قرآن کو لازم قرار دیا. اب امام کی ضرورت پیش آئی، ڈیرا روشن والوں کو امام کی ضرورت پیش آتی تھی ہن کوئی نہیں. مسیطا ڈیرے تے ڈھیر بن گئیاں تے او شوق مک گیا، او ذوق ختم ہو گیا. جمع تفریق، ضرب تقسیم، افطاری کون دے سی، سحری کون دے سی، حد نہیں ہو گئی. میں ابھی یہ بتا رہا تھا اور یہ جملہ مس ہو گیا، بھول گیا. رحمت عالم نے فرمایا رمضان کا مہینہ عزتوں کا مہینہ، شانوں کا مہینہ، مرتبوں کا مہینہ، اور فرمایا رزق کی فراوانی کا مہینہ. اس میں روزی کھول دی جاتی ہے. جمع تفریق چھوڑ دو، ضرب تقسیم چھوڑ دو. اللہ کے معاملے میں اپنی جیب کو، اپنے دل کو، اپنے سینے کو جتنا کشادہ کرو گے اللہ اپنی رحمتوں سے اتنا ہی مالا مال فرما دے گا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا رمضان سے تعلق. حضرت عمر چاہتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن پڑھا جائے، امام کی ضرورت ہے. آج تو ہزاروں مدرسوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، فلاں سے بلا لو، فلاں سے بلا لو. حضرت عمر نے کہا مصلی رسول پر نماز تراویح میں قرآن سنانے کے لیے میں اس بندے کو چوز کرتا ہوں اور اس بندے کا انتخاب کرتا ہوں جس کو حضور نے فرمایا تھا ابی اللہ فرما رہا ہے ابی مجھے قرآن سنائے. ابی بن کعب حضرات ذی وقار. پتہ یہ چلا یہ اچھے امام کا انتخاب، وہ امام جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے رویے اچھے ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو، اور جس کے لب و لہجے میں جان ہو، اور جس کے لب و لہجے میں سوز ہو. یہ انتخاب آج کا انتخاب نہیں، فاروق اعظم کا انتخاب ہے. اماموں کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤ. جیڑا گھٹ پیسیاں دا ہے انہوں آندا یا نہیں آندا، انہوں پڑھن دا چج ہے یا نہیں ہے، بس پیسے نہیں لگنے چاہتے. ناراض تو نہیں ہو رہے. باقی چونکہ میں دلوں تھوڑے نال گلا کرنا تے میں مطمئن ہاں میں جو آدھا تھوڑے فائدے واسطے آتا. تھوڑا ناراض کرنا میرا مقصد نہیں. میں تو اپنے بچوں کو بھی، اساتذہ کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں یہ در حقیقت آپ کے محسن ہوتے ہیں. آپ نہ بیٹھے تو ہم دیواروں کو سنائیں، آپ کا احسان ہے آپ سنتے ہو. اور میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یقیناً آپ کی بہتری کے لیے عرض کرتا ہوں.
اگر اتار چڑھاؤ لفظوں میں کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو محسوس نہیں کرنا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جو جوڑ ہے اس کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے. خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے, گھر والوں کو بھی قرآن مجید ہاتھوں میں پکڑانے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر منزل پڑھنی ہے, اور تراویح ایسی جگہ پہ پڑھیں جس میں آپ کو قرآن سننے کا موقع مل جائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں حضرات, آپ نے یہ حدیث اکثر ذہنوں میں آ گئی ہے, ذہین لوگوں کو تو یاد ہو گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ یخرج منہ, قرآن سے برکت لے لو کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے باہر آیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے بالکل سستی نہیں کرنی. اور میں نے جب قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا, تمہیں یاد ہو یا کہ نہ ہو, میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ قرآن کا اب اور اہتمام کریں گے. اور میں نے آپ کو درخواست کی تھی کہ ڈیرہ جات والے لوگ ہمت کریں. پہلے یہ محمد یوسف وسندیہ صاحب, ان کے بزرگ اور یہ خود ایک لمبے عرصے تک نماز تراویح یہاں پڑھتے رہے. ڈیرہ روشن کا, ڈیرہ سڈوانا اور بھی بہت سارے ڈیرہ جات سے لوگ تشریف لاتے تھے. آج کل موسم پھر اچھا ہے, اوپر سے بھی موسم اچھا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں اور رمضان المبارک کی حقیقی عظمتوں, رفعتوں اور شانوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. سمجھدار دکاندار جب کسی بھی کاروبار کا سیزن شروع ہونے والا ہوتا ہے, وہ اپنی سمجھداری کی وجہ سے اپنے سسٹم کو اتنا اچھا کر لیتا ہے کہ سیزن میں وہ موجیں لوٹتا ہے. تو یہ بھی نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے, بہار ثواب کا سیزن آ گیا ہے. اللہ کی رحمت, جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے 10 دن رحمت کے, دوسرے 10 دن بخشش کے, تیسرے جو 10 دن ہیں وہ دوزخ سے نجات کا پروانہ ہاتھ میں عطا کرنے کے. کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں اس حدیث پہ عرض کرتا. اگلے جمعے میں کوشش کروں گا تھوڑا سا اس کو کھول دوں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا صراط مستقیم. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب, جسے قرآن کہتے ہیں, جسے فرقان کہتے ہیں, جسے کتاب نور کہتے ہیں. حضرات ذی وقار, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس کی ہدایات پہ عمل کرو. یہ دنیا بھی باعظمت ہو جائے گی, آخرت بھی باوقار ہو جائے گی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہ بھی حضور کے صحابی, حضور کے چچا زاد بھائی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذہانت, ان کی یادداشت, ان کی دماغ کی تیزی اور ان کی معاملہ فہمی پہ ناز کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ان سے پوچھا گیا اہدنا الصراط المستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بولے ذاک السلام, ذاک الاسلام, دین اسلام ہی صراط مستقیم ہے. دین اسلام ہی صراط مستقیم ہے. سن لیجئے, میرا اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک کائنات کے سارے دینوں میں سے جو معتبر دین ہے وہ ایک ہی ہے, اس کا نام اسلام ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ وڈیش صاحب حافظ کوئی نہیں, پر وہ شوق ہے نا, انہوں نے بھی یاد ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, فرمایا دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں جس کو اللہ نے پسند کیا ہے, اور وہ کوئی دین ہی نہیں جس کو اللہ کبھی بھی قبول کرے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس بولے صراط مستقیم پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا وہ دین اسلام ہے, دین اسلام. لیکن یاد رکھنا, کوڑا کوڑا تھو تھو تے مٹھا مٹھا ہڑپ.
मुहावरा है ना। चलो आप जो मेरे जैसे सादे बंदे हैं उनको तो नहीं पता, जो उर्दू पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है ना। कौड़ा कौड़ा, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हड़प। जेड़ा मिठा मिठा हो तो जेड़ा दूजा ना ना ना। अल्लाह फरमाता है मेरे दीन से ये रवैया नहीं, मेरे दीन से ये रवैया। जो फायदे वाली बातें हैं वो तो बड़े शौक से करता है, जिसमें कुछ आजमाइश आती है, कुछ इम्तिहान आता है, कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, उशर दे दिया इतना घाटा, ज़कात दे दिया इतना घाटा, हज फर्ज हो गया, नहीं 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 नहीं, ये भी ये भी ये भी ये हरगिज नहीं। बच्चियों को हिस्सा, बच्चियों को खुल के बोला करो ना सारियां गल्लां च, सारियां गल्लां च जिवें बाकी अच्छियां गल्लां सुन के सुभान अल्लाह दियो, अलहमदुलिल्लाह दियो, अल्लाह अकबर भी इन्हां गल्लां च भी मेरा साथ दिता करो ना। मीठा मीठा हड़प, कड़वा कड़वा, थू ना, ये नहीं। अल्लाह फरमाता है, सुन लो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो मैं अल्लाह तुमसे मुतालबा कर रहा हूं इस्लाम में पूरे पूरे। मीठा मीठा, कड़वा कड़वा ना। दीन इस्लाम से ये रवैया हरगिज नहीं। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अब इस्लाम में एंट्री टोटली होगी, मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल होगे। जो नुकसान वाली चीज समझते हो उसको छोड़ बैठे, जिसको अपना नफा समझते हो उसको गले लगा लिया, हरगिज नहीं। मेरे रब ने मेरी तरबियत करते हुए इरशाद फरमाया आसान तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शैअन फहुवा खैरुल लकुम। फरमाया जेड़ा भी पढ़ जावे, जेड़ा भी हुनरमंद बन जावे, जेड़ा भी तजर्बाकार हो जावे, जेड़ा भी सियाना मशहूर हो जावे, जेड़ा भी परा परियां बनने वाला अखवीवें, फरमाया याद रख आसान तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम। अल्लाह फरमाता है कितनी बातें ऐसी हैं जिन्हें तू पसंद करता है, अल्लाह के इल्म में तेरे लिए नुकसान, और कितने काम ऐसे हैं जिनसे तू परे परे होता है, अल्लाह के कागजों में वही तेरे लिए खैर, अल्लाह के कागजों में वही तुम्हारे लिए नफा, अल्लाह के कागजों में वही काम तेरे लिए बरकत का। लिहाजा ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। हजरत ज़ी वकार हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कह दिया कि सिरात मुस्तकीम से मुराद दीन इस्लाम है। हजरत ज़ी वकार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम, उनसे रवायत अर्ज करने लगा हूं। तीसरा माना इस्लाम का 4 अर्ज करने हैं, 5वां कुरान ने जो खोला है उस पे अगर बात हो सकी तो शुरू करेंगे, वरना इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक को शुरू कर लेंगे। मौजूद है हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अस्हाबी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ये हजरत उमर कह रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूमी फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मशहूर हदीस है, 20 मरतबा मैंने सुनाई है। आज रावी का नाम जिक्र किया है, किताब का हवाला दिया है, चूंकि हम एक सिरात मुस्तकीम पे ताकीक की बात कर रहे हैं, सिर्फ तकरीर और खिताब नहीं है, एक ताकीकी मवाद बयान करना है। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सारे सहाबा, लंबी हदीस है लेकिन मैंने आखिरी जुमला अर्ज किया है, पिछली का मफहूम अर्ज कर देता हूं। मेरे आका फरमाते हैं इसी हदीस का पहला हिस्सा कि मैंने अपने रब से अपने सहाबा के बारे में पूछा तो मेरे रब ने कहा तेरे सारे सहाबा नूर वाले हैं, सितारों की मानद है, जो जिससे जुड़ जाता है अल्लाह की रहमत के पहरे में आ जाता है। चौथा माना
پھر میں دونوں حدیثوں پہ بات کروں گا۔ چوتھا معنی، پہلا کیا میں نے کہا بتائیں؟ صراط مستقیم کا پہلا معنی کیا کہا؟ کتاب۔ اور یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ روایت کس نے کیا؟ مولا علی نے۔ روایت کس نے کیا؟ دوسرا معنی میں نے کیا کہا؟ صراط مستقیم سے مراد اسلام۔ روایت کس نے کیا؟ عبداللہ ابن عباس نے، فرمان میرے مصطفیٰ کا۔ اب تیسری حدیث حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں، فرمایا صراط مستقیم سے مراد میرے سارے صحابہ ہے، جس کے دامن سے جڑ جاؤ گے ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ چوتھے معنی کی طرف آ جائیں، پھر ہم نتیجہ نکالیں گے۔ اور بس وہ میں نے کہا صرف کانوں کے ذریعے اپنے دماغ کو تازگی نہیں دینی، صرف کانوں کے ذریعے سن کے اپنے نالج، اپنی انفارمیشن اور اپنی معلومات کو قیمتی نہیں بنانا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے سیدھے راستے کا مسافر بننا۔ چوتھا معنی حضرات ذی وقار، یہ کس نے روایت کیا؟ یہ حضور کے صحابی حضرت ابو ذر نے روایت کی۔ یہ وہ ابو ذر ہیں، یہ میں نے آپ کو بات سنا رکھی ہے۔ آ رہے تھے، حضور بیٹھے تھے، حضور کے غلام حضور کا دیدار کر رہے تھے، جبرائیل امین بھی موجود تھے۔ ابو ذر کو دیکھ کے جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دیکھو نا ابو ذر آ رہا ہے۔ اب حضور بھی جانتے ہیں، باقی صحابہ بھی جانتے ہیں، تے وچوں نویکلا ہی تعارف کراؤنا انہاں نے جیڑے جان دے اوپر ہی ذرا گل لگ دی، سب جانتے جو ہیں، پھر کیوں؟ ابو ذر آ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں ابو ذر ہے، پر تو اتنے شوق سے کیوں بولا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر بولنے والے کا بول الگ الگ ہوتا ہے، تو جو اتنے شوق سے بولا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، دانا کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی۔ فتویٰ لاؤن وچ کال نہیں کرنی چاہیے، کوئی تبصرہ کرن وچ کال نہیں کرنی چاہیے، کوئی کومنٹ دین وچ کال نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آؤندی پئی یا نہیں؟ اسی کالے بڑے پے ہوئے، تھوڑا جا صبر، تھوڑی جی ڈھوٹ، جاگدے پے ہو کہ نہیں؟ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا آپ اتنے شوق سے ابو ذر کا تعارف کیوں کرا رہے ہو؟ جبرائیل بولے سونا زمین والے اسے اتنا نہیں جانتے اور اتنا نہیں مانتے۔ اے اللہ نے سرکل رکھے ہوئے ان کنان بندیاں دے بارے، کنان ایتھو تک، کنان ذرا اگے، کنان ذرا اگے، کنان بہت اگے، اے اودی اپنی وانڈے۔ فرمایا ابو ذر کو زمین والے اتنا نہیں جانتے اور اتنا نہیں مانتے جتنا آسمان والے جانتے۔ ابو ذر اس کو جتنا آسمان والے یعنی فرشتے جانتے ہیں، دنیا والے نہیں جانتے۔ آقا کریم نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اصل میں تو سکھانا تھا نا مجھے، سکھانا تھا آپ کو، سکھانا تھا اس جماعت کو جن کے بارے میں اللہ بولا ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا۔ بہت لطیف موضوع ہے، اس پہ بات کو بہت بڑھا سکتا ہوں، لیکن میرا تو سا نکلے ہویا نا پچھلا جمعہ کیونکہ نہ کا میرا سا نکلے تھوڑا میں نے احساس ہے، تھوڑا اس واسطے بھی زیادہ احساس ہے بھئی تسی ہون واقعی میرے واسطے بندے ہو، کیونکہ نماز بھی پڑھی گئی، خطبہ بھی ہو گیا، دعاواں بھی ہو گئی، ہون میں چوک چھڑنی تاں ہی تو سا اٹھنا، اس واسطے میں نے زیادہ احساس ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار، یہ میں نے ویسے ذوقی طور پہ کہہ دیا، میرے لیے در حقیقت اللہ کے قرآن کے لیے، مصطفیٰ کے فرمان کے لیے اور اللہ کے محبوب بندوں کی باتیں سننے کے لیے، یہ وہ نغمہ محبت ہے جس کے لیے ہر سینے کا تار نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے سینے ہیں، آپ بیچارے پھنسے پین بچے، انہاں دا دل کوئی نہیں، کچھ میرا ڈر، کچھ کاریاں دا ڈر، کچھ استاداں دا ڈر،
تسی اصل بیٹھے ہو۔ حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا ابو ذر آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ سنو، جبرائیل بولے اس لیے ادھی وچ دو بڑیاں وڈیاں چنگیائیاں، اس میں دو بہت خوبیاں ہیں۔ حضور توجہ آپ کے لیے، اس میں دو بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے، یہ کثرت سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، سورہ اخلاص سے تعلق بنا لے گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں جو صحابی ہے نا، امام تو آپ نے بنا دیا، لیکن سورت فاتحہ کے بعد کوئی آیت بھی پڑھے، کوئی سورت بھی پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص لازمی پڑھتا ہے۔ حضور کو شکایت کی گئی، حضور نے جلد بازی نہ، اور میں اس کو بلاؤ، وہ حاضر ہوئے۔ پتہ چلا ہے ہر نماز میں دوسری صورتوں آیتوں کے ساتھ سورت اخلاص تو لازمی پڑھتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، مجھے اس سورہ سے پیار، مجھے اس سورہ سے پیار ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایاکا تدخلک الجنہ، اس کا پیار تجھے جنت کی بہاروں کا مالک بنا دے گا۔ کم از کم 100 باری تو پڑھ ہی لے سونا روزیاں چ، یہ 300 تے اب پڑھ جاؤ تو سمجھو اخیر ہو گئی، اور اگر کر لو تو پھر کمال ہو جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک تو اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ سورت اخلاص دھڑا دھڑ پڑتا ہے، اور دوسرا یہ مٹ کے رہتا ہے۔ کیا؟ اے بڑا اوکھا کام، مولویاں واسطے، پیراں واسطے، افسراں واسطے، وزیراں مشیراں واسطے، تے آ میرے سونے سنن والے جٹاں واسطے۔ آ نک جیڑا نا پتہ نہیں کدے جا رہا، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ نہیں، ناراض نہیں ہونا، حقیقت کی طرف جا کے، حقیقت کے جہان میں کی طرف جا کے اللہ رب العزت اپنی معرفت کا نور عطا کر۔ حضرات عزیز وقار، یہ ابو ذر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ جی چاچا اللہ دیتا، چاچا اشرف، اگلی بات سنیں، انہوں نے جب یہ حدیث روایت کی نا تو یہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے اور اس کو دروازے کو پکڑ لیا، یا موہاٹ تے ہاتھ رکھ لیا، دروازے تو پکڑنے تو مراد ہے، چوکھٹ بیت اللہ شریف کی۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہو قال وہو آخذ بباب الکعبۃ، حضرت ابو ذر حدیث سنانے لگے ہیں، لیکن حدیث سنانے سے پہلے بیت اللہ کی چوکھٹ کو، یعنی دسنا چاہتے ہیں میں جیڑی میں گل کرن لگا ہے، ویکھو میں کتھے کھلو کے کردا پیا ہے اور کس بوئے نپ کے میں گل کردا پیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ذر کہنے لگے جب بیت اللہ کی چوکھٹ کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، حدیث مشہور ہے، آپ نے سن رکھی ہے، میں نے آج اس کا پس منظر آپ کو سنایا ہے۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کانوں سے حضور کے بچھڑے بچھڑے بول سنے ہیں۔ بیت اللہ کی دہلیز پکڑ کے کہہ رہے ہیں میں نے ان کانوں سے حضور کے مچھڑے بول سن رکھے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے سنا آل بیت نوح کی کشتی کی مثل ہے، اہل بیت نوح کی
کشتی کی مثل ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا، جو اس میں نہ چڑھ سکا، جو اس میں سوار نہ ہو سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب سن لیجئے، عمر کہتے ہیں سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں اہل بیت کشتی کی مانند ہے، اہل بیت کشتی کی مانند ہے، اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ کشتی چلتی ہے سمندر میں، سنیں، کشتی چلتی ہے سمندر میں، بہت توجہ چاہتا ہوں، کشتی چلتی ہے سمندر میں۔ اب حضور کہتے ہیں کشتی کی مانند ہے، کشتی چلتی ہے پانی میں، کشتی چلتی ہے دریا میں، کشتی چلتی ہے سمندر میں۔ کیا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا لالچ، یہ دنیا فساد، یہ دنیا گناہ، یہ دنیا بدکاری، یہ دنیا کفر کا سمندر ہے۔ نہیں ہے؟ ذرا باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ تے جینا دیاڑے سیاست مچھری ہوندی ادن تو اور ہی کم اور ہوندے، نہ چھوٹے کی پرواہ نہ بڑے کی پرواہ، نہ علم والے کا خیال نہ سادے بندے کا احساس، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا مقام کا اندازہ، نہ رشتوں کا تقدس، نہ دوستیوں کا احساس۔ چنگا بھلا سیانا سمجھدار راٹھ بندہ اس گلی جس وقت وڑدا پتہ نہیں کہ دا کہ ہو جاندہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ دنیا آقا فرماتے ہیں سمندر ہے لالچ کا، سمندر ہے گمراہی کا، سمندر ہے گناہ کا، سمندر ہے فتنہ کا، سمندر ہے فساد کا، سمندر ہے ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ کا۔ فرمایا اس سمندر میں، اس سمندر میں، اس سمندر میں جو نجات کی کشتی ہے وہ میری آل کی کشتی ہے۔ اس لیے آقا نے میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنی آل۔ صراط، سنیں بات ختم نہیں ہوئی، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کشتی جب سمندر میں چلنا شروع ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، ہوئی کشتیاں ہوا کرتی تھی۔ آقا فرماتے ہیں یہ سارا گناہ کا جو سمندر ہے، ہر قسم کا گناہ، اس میں کشتی چل رہی ہے، اہل بیت کی کشتی چل رہی ہے۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، دن میں تو ملاح اندازہ کر لیتا ہے یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ مدینہ سے کشتی چلی اردن جانی ہے، مدینہ سے کشتی چلی شام جانی ہے، مدینہ سے کشتی چلی عراق جانی ہے، مدینہ سے کشتی چلی افریقہ کے ممالک میں جانی ہے، مدینہ سے کشتی چلی مغرب کے علاقوں میں جانی ہے۔ دن میں تو کشتی چلانے والے کو ایر اندازہ ہوتا ہے، اور رات جب چھا جاتی ہے سفر تو جاری ہے نا، سفر تو جاری ہے نا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، بس یہ بات یاد رکھو، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جو کشتی چلانے والے ہیں وہ آسمان پر چمکنے والے مختلف ستاروں کو اپنی منزل جانتے تھے۔ او جڑا ستارہ بکھدا پیا نا اودی جا اردن ہے، او جڑا ستارہ بکھدا پیا نا اودی جا شام ہے، او جڑا ستارہ بکھدا پیا نا اودی جا عراق ہے۔ جاگدے پیو، یہ طے تھا، یہ طے تھا۔ وہ ستارے اللہ کی تقدیر سے ایسے آسمان کی لوکیشن میں جگمگاتے تھے جو لوکیشن بتاتی تھی کہ اس ایریے میں فلاں ملک ہے۔ تو آقا نے فرمایا یہ گناہ کی کشتی، یہ گناہ کا سمندر، اس میں اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ جہاں فرق لگنے لگے، جہاں غلطی آنے لگے، جہاں فکری ٹھوکر لگنے لگے، صراط مستقیم کا دوسرا تھم اور دوسرا پلر میری جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ اسا ہون کسی دے بارے بھی حدے عہدے نہیں ہونا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صحابہ
اور اہل بیت کی عظمتوں اور محبتوں سے اپنے سینے کو آباد رکھنا ہے، شاداب رکھنا ہے۔ یہ کشتی کنارے پہ لگ کے رہے گی، یہ کشتی کنارے پہ لگ کے رہے گی اگر اس صراط مستقیم کو پکڑ لیا تو۔ میں بات کو چھیڑ رہا ہوں اور اگلے جمعے اس کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ حدیث کی روشنی میں 4 صراط مستقیم بتا دیے۔ اب اللہ نے آگے فرمایا صراط اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ذہنوں میں سوال آتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کر رکھا ہے۔ یہ ان کسی مفسر دی تفسیر، کسی صحابی دا قول مبارک، کسی امام دا فرمان مبارک، یہ براہ راست اللہ کا اپنا ارشاد ہے۔ صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کا راہی بنا۔ سوال پیدا ہوا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ بات کھول دوں، جن پر تو نے انعام کیا ہے، کون انعام؟ اسی سچے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ سے پوچھے کون سچا؟ جو تقسیم اور فیصلہ اور ونڈ اللہ نے کرنی ہے اس سے بہتر کون کرے گا؟ دوسرے مقام پہ 5ویں پارے میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں کی جماعت، صدیق سچوں کی جماعت، شہیدوں کی جماعت، ولیوں کی جماعت۔ پھر میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں؟ ہم 4 کے غلام ہیں، نبیوں کی عظمت سے سینے روشن ہیں، صدیقوں کی محبت سے روحیں سرشار ہیں، شہیدوں کے مقام مرتبے کا اعتراف ہے، اور ولیوں کی غلامی پہ داز کرنے والے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ جو بتاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس پہ چلنا شروع کر۔ جمع تفریق، ضرب تقسیم، تبصرہ کومنٹ، جاگتے ہو یا نہیں؟ اب حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ رب العزت وہ شعور عطا فرمائے جس شعور کی برکت سے ان اللہ کے محبوبوں کی سچی عظمت اور سچا پیار سینے کا مینار بن جائے، اور اس کو منزل بنا کر ہم رسول اللہ کی کشتی میں سوار ہو کر جنت کے راہی بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایصال ثواب ساڈے ایک مستقل نمازی بیان، سنگی ساتھی بیان میاں شفقت طلح، وہ بھی اس ہفتے دنیا تو رخصت ہو گئے، انہاں واسطے بھی باقی دنیا تو جتنے لوگ تشریف لے گئے سب دے درجات کی بلندی اور سب دے واسطے قبر دیاں آسانیاں اور روز محشر حضور دی شفاعت۔ برحمتک یا